آئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو قافلے والے مصر لے کے پہنچتے ہیں اور وہاں ان کو بیچتے ہیں، تو عزیز مصر یوسف علیہ السلام کو غلام سمجھ کے خرید لیتا ہے اور گھر لا کے اپنی اہلیہ سے یہ کہتا ہے کہ اکرمی مثواہ، اس کے ٹھکانے کو اچھا بنانا، یعنی اچھی طرح اس کی پرورش کرنا، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، امید ہے کہ یہ بچہ ہم کو نفع پہنچائے گا یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں گے۔ اور پھر اس کے بعد جب یوسف علیہ السلام جوان ہو جاتے ہیں تو جوانی میں بس جس گھر میں وہ رہ رہے تھے اسی گھر کی وہ عورت یعنی مالکن جو ہے وہی ان پر فریفتہ ہو جاتی ہے، اور گویا دوسرے الفاظ میں اگر کہیں گے کہ باڑ ہی کھیت کو کھانے لگ جاتی ہے، اور یوسف علیہ السلام کو وہ گندے کام کی دعوت دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انکار کیا اور اس کے بعد دوڑ لگا دی، دروازے کی طرف دوڑے حضرت یوسف علیہ السلام، پیچھے پیچھے زلیخا وہ بھی دوڑی، اور دروازے پر عورت کا شوہر موجود تھا۔ جیسے ہی عورت کی نظر شوہر پر پڑی تو فوراً ایک دم پینترا بدلا اور سارا الزام یوسف علیہ السلام پر لگا دیا، اور سیدھا کہنے لگی کہ ما جزاء من اراد باہلک سوءا الا ان یسجن وعذاب علیم، کہ اس شخص کی سزا کیا ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بس اس کی سزا تو یہی ہے کہ اس کو قید کیا جائے یا اس کو کوئی سخت قسم کی سزا دے دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنی صفائی کو بیان کیا اور کہا ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے میرے نفس سے، میری خواہش سے پھسلانے کی یا پھسلانے کی کوشش کی تھی، اور تب تک عورت کے خاندان میں سے ایک شیرخوار بچے نے بھی گواہی دے دی، وشہد شاہد من اہلہا، اس گواہی کے مطابق جب دیکھا گیا تو یوسف علیہ السلام بے قصور نکلتے ہیں اور سارا قصور زلیخا کا ہے۔ اس پر پھر عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا یوسف عارض عن ھذا، اے یوسف اس بات کو چھوڑو، اس کو زیادہ جو ہے چرچا نہیں اس کا کرنا، اس کو زیادہ طول نہیں دینا، درگزر کرو اور بس چھوڑ دو، اس بات کو بھول جاؤ۔ واستغفری لذنبک، اور عورت سے یہ کہا کہ تو اپنی غلطی کی معافی مانگ، غلطی تو نے ہی کی ہے، انک کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی غلطی کرنے والوں میں سے ہے۔ یہ کہا۔ اب عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا تھا کہ درگزر کرو، اس کا چرچا نہیں کرنا، چھپانے کے لیے گویا اس بات کو کہا کہ اس معاملے کو چھپایا جائے، اس کو ظاہر نہ کیا جائے کیونکہ اپنے گھر کی بدنامی ہے، تو اس لیے اس نے منع کر دیا کہ چرچا نہیں کرنا ہے۔ لیکن کوئی بات چھپتی ہے؟ کوئی بھی بات چھپتی نہیں ہے۔ کوئی آدمی اچھا کام کرے یا برا کام کرے وہ ضرور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے، ہاں یہ ہے کہ اللہ کسی کی برائی پر ستاری کرے، پردہ ڈال دے، وہ الگ بات ہے، ورنہ کوئی بھی بات چھپی رہتی نہیں ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، بلکہ جس بات کو زیادہ چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے وہی زیادہ نکل کر آ جاتی ہے۔ تو یہاں تاکید کی گئی تھی کہ اس کو چھپانا ہے، لیکن پھر وہ ظاہر ہو گئی۔ کس نے ظاہر کی؟ یوسف علیہ السلام نے تو ظاہر نہیں کی، خود عزیز مصر نے یا تو اپنے کسی دوست سے کہا ہوگا، اپنے گھر کی حالت بتائی ہوگی کہ میرے گھر میں تو یہ پریشانی پیش آ گئی، اب میں کیا کروں، جیسے آدمی دوست سے مشورہ کرتا ہے تو اس طرح بات نکل گئی، یا یہ کہ زلیخا ہی صبر نہیں کر سکی اور اسی نے بات نکال دی۔ اس کے بعد اب شہر میں جو بڑے گھرانوں کی عورتیں ہیں، وزراء کی بیویاں ہیں، ان میں چرچا ہونے لگا، وہ باتیں کرنے لگی کہ کیا ہو گیا عزیز مصر کی بیوی کو کہ ایک غلام کے اوپر فریفتہ ہو گئی۔ اگر فریفتہ ہی کسی پر ہونا تھا، کسی وزیر داخلہ پر فریفتہ ہوتی، کسی وزیر مملکت پر، کسی وزیر بلدیات پر جو ہے، یا کسی اور پر جو ہے اس پر فریفتہ ہوتی، کسی شہزادے پر فریفتہ ہوتی۔ یہ تو ایک کنعانی غلام ہے جو جس کو خرید کے لایا گیا ہے، اس پر فریفتہ ہو گئی۔ یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ عورتیں آپس میں تبصرہ کرنے لگی، تذکرہ کرنے لگی، آہستہ آہستہ ان کے اس تبصرے اور تذکرے کی خبر زلیخا تک بھی پہنچ گئی۔ اب زلیخا نے پھر عورتوں کو بلایا اور بلا کر ان پر ظاہر کیا کہ میں بلا وجہ اس پہ فریفتہ نہیں ہوئی ہوں، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے میں اس پر فریفتہ ہوئی ہوں، تو تم کیا چرچا کر رہی ہو، کیوں مجھے ملامت کر رہی ہو۔ یہ ظاہر کرنے کے لیے اس نے ان کی دعوت بلائی۔ اسی کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي الْمَدِينَةِ،
اور عورتوں نے کہا شہر میں عورتوں نے کہا امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی، کہ عزیز مصر کی بیوی تراود فتاها، وہ پھسلاتی ہے اپنے غلام کو عن نفسی، اس کے نفس، اس کی خواہشات کے بارے میں، اس کی خواہش کے بارے میں وہ پھسلاتی ہے اپنے ہی غلام کو۔ فتح سے مراد یہاں پر غلام ہے، غلام کو پھسلاتی ہے، یعنی اس پر گویا وہ فریفتہ ہو گئی ہے۔ قد شغفها حبا، وہ غلام اس کے دل میں محبت کے اعتبار سے گھر کر چکا ہے، یعنی اس کے دل میں گھس گیا ہے، گویا اس کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی ہے، وہ اس پر فریفتہ ہو چکی ہے۔ اس لیے ترجمہ کرنے والوں نے اس کا سیدھا ترجمہ کر دیا قد شغفها حبا، کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی ہے، وہ یوسف علیہ السلام پر فریفتہ ہو گئی ہے۔ لیکن اگر لفظی ترجمہ کریں گے تو شغفہ کے معنی اصل میں آتے ہیں دل میں زخم کرنا۔ شغفہ یشغفو کے معنی آتے ہیں دل میں زخم کرنا، زخم لگانا۔ اور زخم کب لگتا ہے؟ جب کسی کے دل میں کسی کی محبت جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھر دی جائے تو آپ گویا اس کا دل اس کی محبت میں زخمی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ایسے موقع پر۔ تو اس کا ترجمہ جو محاورے کا ترجمہ ہے وہ تو یہ ہے قد شغفها حبا، کہ وہ اس پر فریفتہ ہو گئی۔ لیکن اگر لفظی ترجمہ کیا جائے تو مطلب یہ ہوگا یوسف علیہ السلام نے اس کے دل میں زخم کر دیا ہے حباً، محبت کے اعتبار سے، یعنی اس کا دل جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے، محبت کی وجہ سے وہ بھر گیا ہے اور وہ فریفتہ ہو گئی ہے یوسف علیہ السلام پر۔ انا لنراها فی ضلال مبین، انا لنراها، عورتیں تبصرہ کرتے ہوئے کہتی ہیں انا لنراها، بے شک ہم اس کو دیکھ رہی ہیں، فی ضلال مبین، کھلی غلطی میں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کھلی غلطی میں پڑی ہوئی ہے، غلطی کا کام کر رہی ہے۔ اگر فریفتہ ہی ہونا تھا کسی بڑے آدمی پر فریفتہ ہوتی، یہ کیا کہ گھر میں پلنے والے ایک غلام پر ہی وہ فریفتہ ہو گئی ہے، یہ اچھا رویہ اس کا نہیں ہے، یہ اچھا کام نہیں ہے، یہ بڑی بدنامی کا ذریعہ ہے۔ فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا، فلما سمعت بمكرهن، تو جب اس عورت نے یعنی عزیز مصر کی بیوی نے، جس کا نام مفسرین نے زلیخا لکھا ہے، اس نے سنا بمکرہن، ان عورتوں کے مکر کو، ان کے فریب کو سنا۔ کس فریب کو سنا؟ فریب کی یہی بات کہ جو اس کے خلاف وہ تبصرہ کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کو اگر فریفتہ ہی ہونا تھا کسی اور پر ہونا تھا، اس پر کیوں ہو گئی؟ تو اس کو مکر سے کیوں اس نے تعبیر کیا؟ مکر سے اس لیے تعبیر کیا کہ اب ان عورتوں کے دلوں میں بھی یہ شوق پیدا ہو گیا تھا کہ ہم بھی ذرا اس غلام کو دیکھیں جس پہ وہ فریفتہ ہو گئی ہیں۔ تو ان کے دلوں میں جو یہ شوق ہے اس کو قرآن نے مکر سے تعبیر کیا۔ فلما سمعت بمکرہن، تو جب زلیخا نے ان کے فریب اور ان کے مکر کو سنا، ارسلت الیہن، تو ان کی طرف بلاوا بھیجا، یعنی پیغام بھیجا ان کی طرف کہ آ جاؤ، تمہاری آج دعوت ہے عزیز مصر کے گھر میں، اس کی بیوی نے تمہیں بلایا ہے، تمہاری دعوت کر رکھی ہے۔ وَاعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے تیار کی ان کے لیے متکئن، ایک نشست گاہ، یعنی بیٹھنے کی جگہ، یعنی کھانے کی مجلس جو ہے اس نے متکا اصل میں کہا جاتا ہے ایسی نشست گاہ کو کہ جس میں پیچھے دیوار کے نیچے قالین بچھایا جائے اور پیچھے دیوار کے ساتھ گو تکیے لگائے جائیں، اور پھر جو ہے آ کر جب وہ مہمان بیٹھ جائیں تو ان کے سامنے پھر وہ چھوٹے چھوٹے ٹیبل رکھے جائیں اور ان کے اوپر پھر لا کر کھانا رکھا جائے تاکہ کھانے والے کو جھکنا بھی نہ پڑے۔ اس طرح کا جو ہے وہاں رواج تھا مہمان نوازی کرنے کا کہ جب کوئی مہمان آتا اس کے لیے تکیہ لگایا جاتا، جب وہ بیٹھ جاتا پھر اس کے سامنے ایک چھوٹا سا ٹیبل لا کر رکھا جاتا، میز سا رکھا جاتا جس کو خوان کہتے تھے، اور پھر اس کے اوپر جو ہے کھانا رکھ کے کھایا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوان پر نہیں کھانا چاہیے، یہ تکبر کی علامت ہے۔ ہاں دسترخوان بچھاؤ نیچے، دسترخوان کے اوپر رکھ کر کھانا کھاؤ، اونچا ٹیبل رکھ کے اس پر کھانا کھا، اس سے تکبر آتا ہے آدمی کے اندر، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔
تو اس وقت کا یہ رواج تھا، اس لیے قرآن کہتا ہے وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور اس نے ان کے لیے مجلس طعام تیار کی، یعنی کھانے کی مجلس تیار کی۔ اس کے بعد جب عورتیں آ گئیں ان کو بٹھا دیا گیا، بٹھانے کے بعد اب میز لگا دیے گئے چھوٹے چھوٹے سب کے سامنے، اور پھر وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی۔ وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ، جتنی عورتیں تھیں ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ یہ اس وقت کا رواج تھا کہ مہمان کو پھل کاٹ کے نہ پیش کیا جائے، پھل دے دیا جائے اور ساتھ میں چاقو دے دیا جائے، چھری دے دی جائے، اب وہ چھری سے خود ہی اپنے طریقے سے اپنے اعتبار سے جتنا اس کو کھانا ہے، جو کھانا ہے وہ کاٹ کر کھائے گا۔ تو اس طرح چھری لا کر دے دی اور ساتھ میں سامنے اس خیوان کے اوپر فروٹ رکھ دیا، پھل رکھ دیا۔ وقالت اخرج علیہن، اور اب اس نے کہا، یوسف علیہ السلام اندر ہوں گے، ان سے کہا اخرج علیہن، کہ ان کے سامنے نکل کر آؤ۔ اب یوسف علیہ السلام تو چونکہ غلام تھے اور یہ مالکن ہے تو مالکن کا حکم ماننا ہے، اور ان کو معلوم بھی نہیں ہے کہ باہر کیا معاملہ ہے، وہ تو بس اپنے اللہ کی یاد میں گویا لگے ہوئے تھے، کھوئے ہوئے تھے۔ تو کہا اخرج علیہن، ان کی طرف نکلو، ان کے سامنے نکلو۔ اب جیسے ہی یوسف علیہ السلام باہر نکلے، فلما رأینہ اکبرنہ، تو جیسے ہی ان عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو انہوں نے ان کو بڑا سمجھا، یعنی یہ کہ ایک تعجب والی چیز سمجھ لیا، یوسف علیہ السلام کو بڑا سمجھ کر جو ہے بس وہ اپنے ہوش و حواس کو کھو بیٹھی۔ تو وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ کاٹنا تھا کس کو؟ پھلوں کو، لیکن پھل کے بجائے کس کو کاٹ دیا؟ ہاتھوں پر ہی انہوں نے چھری چلا دی بے خیالی میں۔ لیکن مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الجمال والکمال، اس میں وہ کہتے ہیں کہ نہ، بے خیالی میں انہوں نے ہاتھوں کو نہیں کاٹا ہے، انہوں نے جیسے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کا حسن، جیسے ہی اس حسن پر ان کی نظر پڑی تو بس وہ بے قرار ہو گئی کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام کا قرب ہمیں حاصل ہو جائے اور یہ ہمارے قریب آئے، اور پھر ہم جیسے قریب آئے تو قریب سے اس کو دیکھ کر ہم اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، اپنی آنکھوں کو لذت دیں۔ تو اس لیے انہوں نے جان بوجھ کر اپنے ہاتھوں کو کاٹا ہے تاکہ ہمارے ہاتھوں کے خون کو دیکھ کر یوسف قریب آ جائے اور خون کو صاف کرنے لگے، پھر قریب سے ہم تلذذ حاصل کریں، لذت حاصل کریں ان کو دیکھ کر۔ تو اس لیے انہوں نے ہاتھوں کو کاٹا ہے، بے خیالی میں نہیں، کہتے ہیں انہوں نے جان بوجھ کر کاٹا۔ قطعنا ایدیہن، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اگر بے خیالی ہوتا تو پھر یہ معروف کا صیغہ نہیں ہوتا، مجہول کا صیغہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کے ہاتھ ہی کاٹ دیے گئے۔ تو مجہول کا صیغہ نہیں، یہاں معروف کا صیغہ ہے، اس کا مطلب جان بوجھ کر انہوں نے کیا ہے، جانتے پہچانتے انہوں نے یہ کام کیا ہے۔ وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ، اور ایک دم کہنے لگی حاشا للہ، اللہ کی ذات پاک ہے۔ حاشا یہ سبحانہ کے معنی میں آتا ہے، حاشا للہ یہ اللہ کی ذات پاک ہے، یا دوسرا ترجمہ قسم بخدا ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی انسان ہے ہی نہیں، ما ھذا بشرا، یہ انسان نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑا حسن دیا تھا۔ یہ لکھتے ہیں مفسرین کہ جتنا حسن اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو دیا تو اس مخلوق کو جو حسن دیا اس میں سے آدھا حسن یوسف علیہ السلام کو دیا تھا اور آدھا باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تقسیم کیا ہے۔ اب باقی مخلوق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے حسین اور جمیل بندے ہوتے ہیں، کتنے حسین و جمیل ہوتے ہیں، تو یوسف علیہ السلام جن کو آدھا حسن دیا گیا ہے ساری مخلوق کا، ان کے حسن اور جمال کا کیا کہنا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا حسن جتنا ہونا چاہیے تھا وہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو یوسف علیہ السلام سے بھی زیادہ حسین و جمیل ہے، اسی لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ مصر کی دوشیزاؤں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے، اگر وہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتی تو پھر اپنے سینے ہی چاک کر کے اپنے دلوں کو نکال کر پھینک دیتی۔
پھر وہ خالی ہاتھوں کو کاٹنے پر جو ہے وہ اسی پر بس نہ کرتی. تو اللہ نے اپنے حبیب کو بھی بڑا حسن عطا کیا تھا اور یوسف علیہ السلام کو بھی بڑا حسن اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے. اس حسن کو دیکھ کر انہوں نے ان کے بشر ہونے کا انکار کر دیا اور کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، ان ھذا نہیں ہے یہ الا ملک کریم مگر کوئی معزز فرشتہ، یہ تو کوئی باعزت فرشتہ ہے. جیسے ہم بھی کسی آدمی کو دیکھتے ہیں نا، کسی خوبصورت آدمی کو، نیک آدمی کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو انسان معلوم ہی نہیں ہوتا، یہ تو کیا لگتا ہے؟ فرشتہ لگتا ہے. ایسے کہتے ہیں نا یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، یہ تو انسان لگتا ہی نہیں ہے کسی کے چمکتے ہوئے چہرے کو ہم دیکھیں. تو اسی طرح ان عورتوں نے بھی یہ کہا ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. اسی سے کچھ لوگ خوش ہو گئے. انہوں نے کہا دیکھو مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کے بشر ہونے کا انکار کر دیا، اور ان کو دیکھو، ان وہابیوں کو، یہ نبیوں کو بشر کہتے ہیں. عورتیں تو کہہ رہی ہیں بشر نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بشر ہے. نعوذ باللہ. یعنی ان وہ جو بےہودہ اور بے حیا قسم کی عورتیں تھیں انہوں نے انکار کیا، انہی کے ساتھ یہ بھی ہو گئے اور کہنے لگے کہ نہیں جی نبی بشر نہیں ہو سکتا ہے. نہ، نبی بشر ہے. قل انما انا بشر مثلکم، آپ اعلان فرما دیجئے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں. جتنے لوازمات بشریت تمہارے ساتھ لگے ہیں میرے ساتھ بھی لگے ہیں. ہاں یہ ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، اس کی وجہ سے میرا مرتبہ اور مقام انسانوں میں وہ ہے جس تک کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا ہے. تو نبیوں کے مرتبے اور مقام کو کوئی انسان دوسرا نہیں پہنچ سکتا ہے. ان کو اللہ منتخب کرتا ہے، چنتا ہے، لیکن ہوتے ہیں وہ انسان ہی، انسانوں میں سے ہوتے ہیں، کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے انسان کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں اور انسانوں کی طرح پرورش پاتے ہیں، انسانوں کی طرح سارے کام وہ انجام دیتے ہیں. وہ تو مکہ کے مشرک بھی کہتے تھے ما لهذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ بازاروں میں چلتا اور کھانا کھاتا ہے. رسول تو کوئی ایسا ہونا چاہیے تھا جس کو نہ کھانے کی ضرورت ہو نہ چلنے کی ضرورت ہو، تو اڑ اڑ کے جائے. تو کوئی اور دوسری مخلوق ہونی چاہیے تھی. نہیں، قرآن یہ کہتا ہے جتنے پیغمبر آئے سب کے سب انسانوں میں سے ہے، کوئی کسی دوسری مخلوق میں سے نہیں آیا ہے. اور انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی کو نبی بنا کر بھیجنا یہی عقل کا تقاضا بھی ہے. اگر کسی اور مخلوق کو بنا کر بھیجا جائے گا وہ ہمارے لیے نمونہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا ہے. تو وہ بیچارے غلط کہتے ہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان عورتوں نے کہا یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کہ یہ تو انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ لگتا ہے، جیسے ہم بھی کسی کو دیکھ کر کہتے ہیں. قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، اب جب ان عورتوں نے بھی اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تو اب عزیز مصر کی بیوی نے یہ کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی اور میرے بارے میں تبصرہ کر رہی تھیں. اب بتاؤ میری محبت ان سے بلا وجہ ہے یا جو ہے وہ کسی سبب کے تحت ہے؟ اتنا حسین اور جمیل نوجوان اور 24 گھنٹے گھر میں رہے تو پھر اس کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ نہیں. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ معاشرہ کتنا بے حیائی والا ہو چکا تھا. عورت جو ہے اس کے اندر اللہ نے ایک قدرتی طور پر، فطری طور پر ایک حیا رکھی ہے، لیکن جب اس کی حیا چلی جاتی ہے پھر یہ بڑے بڑے بے حیاؤں کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے. تو وہاں مصر کا جو معاشرہ تھا وہ بھی بے حیائی والا معاشرہ ہے. تبھی جو ہے اپنے سینے کو کھٹکھٹاتے ہوئے اور تھپ تھپاتے ہوئے یہ کہہ رہی ہے اور کہتی ہے فذالکنا، تو یہی ہے وہ الذی لمتننی فی، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی. اب خود ہی فیصلہ کرو میں ملامت کے قابل ہوں یا نہیں ہوں. مجھے تم ملامت نہیں کر سکتی ہو. تم نے دیکھا تو تمہارا بھی وہی حال ہو گیا ہے جو میرا تھا، اس لیے تم مجھے ملامت نہیں کر سکتی ہو. اور ساتھ ہی کہا بابانگے دوہل ایک دم وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، سیدھا کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ، اور یقیناً میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا، عن نَفْسِهِ، اس کی خواہش کے بارے میں. پیچھے کیا پڑھ کے آئے؟ عزیز مصر کے سامنے کیا کہا تھا؟ من اراد بأہلک سوءا ما جزاؤ من اراد بأہلک سوءا، جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ برا کرنے کا ارادہ کرے اس کی کیا سزا ہے. وہاں کس پر الزام لگا رہی تھی؟ یوسف علیہ السلام پر. اور یہاں خود کیا کر لیا؟
اقرار کر لیا، اعتراف کر لیا ان عورتوں کے ساتھ سامنے، کہا راوتہ عن نفسہ، تحقیق کہ میں نے ہی اس کو پھسلایا تھا اس کی خواہش کے بارے میں، اس کے نفس کے بارے میں، فاستعصم، تو یہ بچا رہا، یہ باز رہا، یہ سختی کے ساتھ اس سے دور رہا۔ استعصم کے معنی آتے ہیں مضبوطی سے بچ جانا کسی کام سے، تو فاستعصم کہا یہ مضبوطی کے ساتھ بچا رہا، یعنی میں نے ہر ممکن کوشش کی اس کو پھنسانے کی، اس کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کی، لیکن یہ بچا رہا، یہ اس کام کے اندر مبتلا نہیں ہوا۔ تو اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی صفائی بھی ساتھ میں بیان کر دی اس نے۔ زمانہ کبھی خالی نہیں ہوتا ہے، آج بھی اس طرح کے لوگ ہیں کہ گناہوں نے ان کو بلایا، گناہ کی دعوت دی جاتی ہے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بچ جاتے ہیں گناہ سے۔ ابھی تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہی ہمارے اس علاقے کی بات ہے، ایک نوجوان، اس کو ایک استاذ نے کتاب لانے کے لیے گھر بھیجا، وہ گھر کی طرف جا رہا، استاذ کے گھر جا رہا تھا کتاب لانے کے لیے، تو راستے میں دیکھا ایک بڑھیا گری ہوئی ہے راستے میں، اور اس کے ہاتھ میں چوٹ بھی لگی ہے، خون نکل کے تھوڑا تھوڑا خون اس کا ایسے اوپر نکلا ہوا ہے، جیسے خراش لگ جاتے ہیں نا سڑک پہ گرنے کی وجہ سے، تو ایسے لگے۔ اب یہ وہاں سے گزر رہا تھا تو بڑھیا کہتی ہے کہ بچے بیٹا مجھے ذرا اٹھانا، میں بوڑھی عورت ہوں، گر گئی ہوں۔ تو اس نے اس کو اٹھا کے بٹھا دیا۔ اب وہ بوڑھی عورت کہنے لگی میں چل نہیں پاتی ہوں بیٹا، مجھے میرے گھر تک پہنچاؤ۔ اس نے کہا مجھے تو استاذ نے کتاب لانے کے لیے بھیجا ہے، تو وہ دیر ہو جائے گی۔ کہنے لگی بیٹا اگر تمہارے جیسا نوجوان جو ہے مجھے گھر نہیں پہنچائے گا تو پھر کون پہنچائے گا؟ تمہارے جیسا نیک آدمی مجھے گھر نہیں پہنچائے گا تو کون پہنچائے گا؟ مجھے گھر پہنچا۔ وہ رونے لگی۔ اب اس کو ترس آ گیا، اس نوجوان نے اس بڑھیا کو اٹھایا، اور اٹھا کر جو ہے وہ بڑھیا کہنے لگی کہ یہ گلی ہے، پیچھے میرا مکان ہے۔ تو وہ نوجوان اس کو لے کے چلا۔ اب جیسے اس کے گھر پہنچے تو پہنچنے کے بعد بڑھیا نے کہا کہ بیٹا یہ دروازہ ہے، اس کو کھولو تو پھر مجھے اندر بٹھا دو۔ اس نے دروازہ کھولا اور بڑھیا کو اندر بٹھایا۔ جیسے ہی بڑھیا کو بٹھایا تو ایک دم بوڑھی پھرتی کے ساتھ اڑتی ہے، اور اٹھتے ہی فوراً اس نے کنڈی یہ باہر نکل کر دروازہ باہر سے بند کر دیا، نوجوان کو اندر بند کر دیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر گئی وہ، اب ٹھیک ٹھاک، پہلے چل ہی نہیں پا رہی تھی، ایسا ڈھونک اس نے لگایا تھا، ایسا مکر اور فریب اس نے کیا تھا۔ تو اب باہر نکلی، دوسرے کمرے میں گئی، وہاں سے 2 نوجوان لڑکیوں کو بلا کر لے آئی، ان کے ہاتھ میں کیمرہ بھی ہے۔ وہ آ گئی اور آ کر جو ہے دروازہ کھول کے ایک دم اندر گئی، تو بڑھیا نے باہر سے دروازہ بند کر دیا۔ اب وہ لڑکیاں جو ہے اس نوجوان کو برائی کی دعوت دیتی ہیں، لیکن یہ قرآن اور حدیث پڑھنے والا نوجوان تھا، اس نے کہا کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کہا تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا، اگر نہیں کرو گے ہمارے پاس کیمرہ، ہم ابھی تیری ویڈیو بنائیں گے اور اس کے بعد پھر اس کو وائرل کر دیں گے، تجھے بدنام کر دیں گے۔ تو اب یہ پریشان ہو گئے میں کیا کروں۔ اس کے ذہن میں حضرت الاستاذ حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زبانی سنا ہوا ایک واقعہ تھا، وہ فوراً اس کے ذہن میں آ گیا۔ تو اس نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہوگا، مجھے ذرا باتھ روم جانا ہے۔ تو انہوں نے کہا پہلے قسم کھاؤ پہلے کہ تم جو ہم کہہ رہی ہو وہ تم کرو گے، ورنہ ہم نہیں جانے دیں گے تمہیں۔ تو اس نے قسم کھا لی۔ اس کے بعد یہ چلا گیا، باتھ روم گیا، وہاں جا کر اس نے نجاست اٹھا کر اپنے جسم پر ملی اور باہر نکلا۔ یہ 1.5 سال پہلے کی بات ہے، یہیں کے ہمارے علاقے کی۔ اللہ ہمارے ہر نوجوان کو اسی طرح گناہ سے بچنے والا بنائے، بھاگنے والا بنائے۔ تو یہ باہر نکلا، جیسے باہر نکلا تو ایک نے کہا یہ کوئی پاگل ہے، دوسرے نے کہا پاگل نہیں ہے یہ، اس نے جان بوجھ کر ایسا کیا، آج نہیں اس کو چھوڑنا ہے، میں ابھی اس کا علاج کروں۔ اب اس نے پانی کی بالٹی لائی ایک اور دور سے اس کے جسم پر ڈالے، اس کے سارے کپڑے بھی گیلے ہو گئے۔ اس کے بعد اس نے قریب ہونے کی کوشش کی، جیسے ایک قریب آئی تو اب جب آدمی گناہ سے بچنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ اللہ کی ذات تو موجود ہے نا،
ہمیں یقین ہے نا اللہ کی ذات موجود ہے. ہاں تو اس نے بھی اللہ سے فریاد کی, تو جیسے یہ قریب آئی تو ایک دم وہ بے ہوش ہو کے نیچے گر گئی. دوسری آئی وہ بھی گر گئی. اب یہ گیا, باہر سے کنڈی بند تھی تو یہ باتھ روم میں گیا, وہاں کھڑکی کا شیشہ توڑا اس نے, پیچھے شیشہ لگا تھا وہ توڑ کے روشن دان کا وہاں سے نکل کے یہ آ گیا. تو اس طرح کا واقعہ جو ہے یہاں بھی پیش آیا. جب کوئی بچنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ پھر اس کو بچاتا ہے, اللہ اس کے لیے انتظام کر دیتا ہے. تو اس نے زلیخا نے کہا کہ میں نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی, فاستعصم, لیکن یہ بچا رہا. وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ, اور اگر اس نے نہیں کیا وہ کام جس کا میں اس کو حکم دے رہی ہوں, لَيُسْجَنَنَّ, تو یہ ضرور بضرور قید کیا جائے گا, اس کو جیل میں ڈالا جائے گا. وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ, اور یہ ہو جائے گا ضرور بضرور بے عزت کیے ہوئے لوگوں میں سے, یہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. یعنی اس کو تو میرے شوہر نے کہا تھا اس کی عزت کرنا, پھر اس کو جیل میں ڈال کر بے عزت کرواؤں گی میں, پھر عزت نہیں بلکہ اس کو بے عزت کرواؤں گی, تو یہ ہو جائے گا بے عزت ہونے والوں میں سے. اب بھی اس نے دھمکی دی, اور پھر اس کے ساتھ ہی مفسرین یہ لکھتے ہیں پہلے ایک زلیخا تھی, اب جتنی وہ آئی تھی جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ سب کی سب جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کو ورغلانے میں لگ جاتی ہیں اور کہتی ہیں دیکھو یہ تمہاری مالکن ہے, اس نے تم پر احسان کیا ہے, اس نے تمہیں پالا ہے, تمہاری پرورش کی ہے, اس کی بات مانو, اس کا کہنا مانو. جب یوسف علیہ السلام نے دیکھا پورا ماحول ہی گندا ہے تو اس ماحول میں پھر کیسے بچیں گے وہ. اللہ اکبر. اب دو راستے تھے سامنے, ایک راستہ تھا گناہ کی دعوت, دوسرا تھا جیل کی دھمکی. نوجوانوں کو بتایا گیا جب تمہارے سامنے اس طرح کے دو راستے آ جائیں کہ ایک طرف گناہ کی طرف بلایا جا رہا ہو اور دوسری طرف تمہیں سزا کی دھمکی دی جا رہی ہو, تو سزا والی بات کو پسند کرنا, گناہ کو پسند نہیں کرنا, گناہ سے دور بھاگنا. یوسف علیہ السلام نے کہا قالا, یوسف علیہ السلام نے کہا ربی, اے میرے رب, السجن احب الی, جیل قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے, مما یدعوننی الی, اس کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. یعنی جس گناہ کی یہ مجھے دعوت دے رہی ہیں اس گناہ کے مقابلے میں مجھے جیل میں جانا زیادہ پسند ہے. میں جیل میں تو چلا جاؤں لیکن ان کے گناہ سے مجھے بچا لینا, ان کے گناہ میں کہیں مبتلا نہ ہو جاؤں. نوجوانوں کو بتایا گیا اگر سارا ماحول خراب ہو اس ماحول میں بھی تمہیں گناہوں سے بچنا ہے اور دور بھاگنا ہے. گناہ کی جگہ میں رہو گے تو پھر بچ نہیں پاؤ گے, گناہ کی جگہ میں رہو گے پھر بچ نہیں پاؤ گے. گناہ کی جگہ سے الگ ہونا ہے, دور بھاگنا ہے, تو پھر اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اور بچ پاؤ گے. یوسف علیہ السلام نے بھی دعا کی رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے میرے رب جیل قید خانہ مجھے زیادہ محبوب ہے اس چیز کے مقابلے میں جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں. یدعون جمع کسے کا استعمال کیا, اسی سے مفسرین کہتے ہیں اب ساری عورتیں پیچھے ہو گئی تھی, یا تو یہ کہ ہر ایک اپنی طرف بلا رہی تھی, یا یہ کہ باقی والی سب مل کے یوسف علیہ السلام سے یہ فرمائش کر رہی تھی کہ اپنی مالکن کی بات کو مانو, اس کی بات کو نہ ٹھکراؤ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ. وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ, اور اگر آپ نے مجھ سے ان کے فریب کو, ان کے مکر کو نہ پھیرا, أَصْبُ إِلَيْهِنَّ, تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. صبا یسبو, سب ان کے معنی آتے ہیں مائل ہونا. اصبو الیہن, تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ, اور میں ہو جاؤں گا ناواقف رہنے والوں میں سے, بے خبر رہنے والوں میں سے. مطلب گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا, اور گناہ میں وہی آدمی مبتلا ہو سکتا ہے جو اللہ سے بے خبر ہو جائے, اور جو جس کو یہ بات نہ ذہن میں رہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو پھر وہ گویا اللہ سے بے خبر ہو جاتا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں اور پھر میں بے خبر ہونے والوں میں سے ہو جاؤں, یعنی میں گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں. فاستجاب له ربه,
تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. فاستجاب له ربه، تو اللہ نے قبول کر لی ان کی دعا. ربه، ان کے رب نے، یوسف علیہ السلام کے رب نے، جو ہمارا بھی رب ہے، اس نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. اس میں یہ بتایا گیا جب آدمی ٹوٹے ہوئے دل سے، درد دل سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ مجھے گناہ سے بچا لے، تو اللہ پھر اس کو بچا لیتا ہے. اللہ دعاؤں کو سننے والا ہے. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، تو اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام سے ان کے مکر کو، ان کے فریب کو دور کر دیا، ہٹا دیا. انه هو السمیع العلیم، بے شک وہی تو سننے والا ہے، وہی تو جاننے والا ہے، اس کے علاوہ نہ کوئی سننے والا ہے نہ کوئی جاننے والا ہے. وہی سننے والا ہے ہر ایک کی، اور وہی ہر ایک کے حالات کو، دلوں کے احوال اور حالات کو جاننے والا ہے. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. ثم بدا لهم، پھر ان کے لیے ظاہر ہوئی یہ بات، من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھنے کے بعد. من بعد ما، بعد اس کے کہ رأوا الآیات، جو انہوں نے نشانیاں دیکھی تھی، یعنی انہوں نے نشانیاں دیکھی، ان تمام نشانیوں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ بے قصور کون ہے؟ یوسف علیہ السلام. اور قصور کس کا ہے؟ زلیخا کا قصور ہے. یوسف علیہ السلام بے قصور ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے. شیرخوار بچے نے بھی گواہی دی. اسی طریقے سے خود زلیخا نے ان عورتوں کے سامنے اعتراف بھی کیا ہے. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پھر بھی ان کے لیے انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا. اصل یہ اللہ نے انتظام کیا تھا گناہ سے بچانے کا. ثم بدا لهم، پھر ان کے لیے ظاہر ہو گیا ان کے لیے، من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھنے کے بعد، لیسجننه، یہ بات ظاہر ہو گئی کہ وہ قید کر دیں ضرور بضرور اس کو، یعنی یوسف علیہ السلام کو، حتی حین، ایک مقررہ وقت تک، ایک مقررہ وقت تک. یعنی عزیز مصر کے دل میں بھی یہی بات آئی اب ان عورتوں کا معاملہ بھی دیکھنے کے بعد کہ اب اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے کہ یوسف کو گھر سے دور کیا جائے، اور اس کے لیے سب سے بہتر جگہ یہی ہے کہ جیل میں ڈال دیا جائے. اور اصل یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو رہی تھی، تو اس لیے جیل میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو ایک مقررہ وقت. وہ مقررہ وقت کتنا تھا؟ 7 سال یا 12 سال. تو 7 سال، دونوں روایتیں 7 سال کی بھی ہے اور 12 سال کی بھی ہے، اور بعض نے 14 سال بھی لکھا ہے. اتنے عرصے تک یوسف علیہ السلام جیل میں رہے ہیں گناہ سے بچنے کے لیے. اس لیے نوجوانوں کو یہ بتایا گیا اگر گناہ تمہاری طرف آ رہا ہو، گناہ سے بھاگنا ہے. جس طرح تم بھاگ سکتے ہو گناہ سے دور بھاگنا ہے، گناہ میں مبتلا ہو کر اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے. ویسے بچو جیسے یوسف علیہ السلام بچے تھے. ترجمہ دیکھ لیجیے. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة في المدينة، اور عورتوں نے کہا شہر میں، امرأة العزيز تراود فتاها، عزیز مصر کی بیوی وہ تراود فتاها، پھسلاتی ہے اپنے غلام کو، عن نفسه، ان کی خواہش کے بارے میں، قد شغفا حبا، تحقیق کہ وہ اس پر فریفتہ ہو چکی ہے، انا لنرا فی ضلال مبین، بے شک ہم اس کو سمجھ رہی ہیں، فی ضلال مبین، کھلی غلطی میں. فلما سمعت بمکرہن، تو جب عزیز مصر کی بیوی نے ان عورتوں کی اس مکر والی باتوں کو سنا، ارسلت الیہن، تو ان کو بلاوا بھیجا، واعتدت لہن متکئا، اور ان کے لیے مجلس طعام یعنی کھانے کی مجلس تیار کی، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور ان میں سے ہر ایک کو ایک چھری دے دی، ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی. وقالت اخرج علیہن، اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان کے سامنے نکل کر آؤ. فلما رأینہ، تو جب انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، اکبرنہ، تو انہوں نے ان کو بڑا سمجھا، وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا، وقلن، اور کہا، حاشا للہ، قسم بخدا، ما ھذا بشرا، یہ نہیں ہے کوئی انسان، ان ھذا الا ملک کریم، نہیں ہے یہ مگر ایک معزز فرشتہ. قالت، تو عزیز مصر کی بیوی نے کہا، فذالکن الذی لمتننی فیہ،
یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، تحقیق میں نے ہی پھسلایا تھا اس کو اس کی خواہش کے بارے میں۔ فَاسْتَعْصَمَ، تو یہ تو مضبوطی کے ساتھ بچا رہا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ، اور اگر اس نے نہیں کیا وہ کام، مَا آمُرُهُ، جو میں اس سے کہہ رہی ہوں، لَيُسْجَنَنَّ، تو ضرور بضرور یہ قید کیا جائے گا۔ وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ بے عزت ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ قال رب السجن احب الی، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فریاد کی، فرمایا ربی، اے میرے رب، السجن احب الی، قید خانہ میرے نزدیک زیادہ محبوب ہے، مما یدعوننی الیہ، اس چیز سے جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اگر آپ نے نہیں ہٹایا مجھ سے کیدہن، ان کے مکر کو، ان کے فریب کو، اصب الیہن، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور میں بے خبر رہنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کے رب نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ فصرف عنہ کیدہن، تو ان سے ان عورتوں کے مکر کو پھیر دیا، ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ ثم بدا لہم، پھر ان کے لیے ظاہر ہوئی یہ بات، من بعد ما رأوا الآیات، نشانیاں دیکھنے کے بعد، لیسجننہ حتی حین، کہ ضرور بضرور وہ ان کو جیل میں ڈالیں گے ایک مقررہ وقت تک۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر برائی سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔